اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا ایک غلط مسئلہ مشہور ہے، غلط نہیں کہہ لے، کر بھی سکتا ہے بندہ اس کا خیال، لیکن وہ پھیل اس طرح گیا ہے تو ہم اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ پر چھوڑتے ہیں کہ یہ بات کیسی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا جو ہے نا صوافہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ سورہ الحج ہے اور اس کی آیت مبارکہ کریمہ 37۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹوں کو قطار در قطار کھڑا کر کے تو ان کو تم نے نہر کرنا ہے، اور جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر جائیں۔ اب دیکھیے مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ آپ نے بھی سن رکھا ہے نا کہ بھئی چھری تیز کر رہے تھے تو فرمایا اس کو تم پہلے موت دے رہے ہو مرنے سے پہلے، تو چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، یہ بات نہ کرے، آداب میں سے کر سکتے ہیں تو کر لے نا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے۔ یہ 12ویں بات ہے اور پوائنٹ والی ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن نہ اگر کوئی خیال نہیں رکھتا اور جانوروں کے سامنے بھی کسی اور جانور کو ذبح کر لیتا ہے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے۔ اس کی دلیل یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صوافہ، ٹھیک ہے، کہ صوافہ کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کو قربان گاہ میں قطار کی صورت میں کھڑا کر کے باری باری نہر کرنا، اس کو کہتے ہیں صوافہ۔ یہ مفہوم دے رہے، صف نہیں، یہ صفا سواد فا اس کا مادہ ہے، صف باندھے قطار در قطار۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے، نہر کی ذبح نہیں نہر کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کیے تو وہ ایک دوسرے سے چھپ کر کیے تھے، ایک دوسرے کے سامنے تو کیے تھے۔ ہاں اچھا ایک بات لطیف بات، ایک بھائی کے سامنے میں بات کی، انہوں نے کہا وہ تو نبی علیہ السلام تھے نا، وہ تو جانور خود بھاگ بھاگ کر آ رہا تھا، ہمارا وہ مقام تو نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 33 اونٹ تو حضرت علی نے کیے ہیں، 63 اونٹ آپ نے کیے، تو باقی جو بچے 100 میں سے 63 اونٹ آپ نے بچے، تو باقی اونٹ کنہوں نے کیے؟ حضرت علی نے۔ تو حضرت علی نے چھپ کر کیے تھے، ان کو ایک دوسرے سے چھپا کر ذبح کیا تھا، چھپا کر تو نہیں ذبح کیا تھا۔ تو معلوم ہوا خیال رکھ لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ مجھے تو یہ شریعت کی پابندی نہیں لگتی کہ جو ہے نا جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو۔ میں نے دلیل دے دی۔ ویسے بھی دیکھیے میدان جہاد میں یہ اونٹ بھی ہوتے تھے، گھوڑے بھی ہوتے تھے، تیر بھی لگتے ہیں بیچاروں کو، زخمی بھی ہوتے ہیں، خون بھی دیکھتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ذبح خانہ مینا میں ذبح ہوتے رہے ہیں۔ اب آ کر تھوڑا سا وقت تبدیل ہوا ہے، کئی جگہیں ایسی ہیں جیسے اکٹھے اجتماعی طور پر قربانی کی جاتی ہے، اور اس اجتماعی قربانی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک جانور کو دوسرے جانور سے چھپا لے۔ تو کہاں سے دلیل لی ہم نے؟ صوافہ سے، کہ قطار در قطار آپ نے جو ہے نا اس کو ذبح جو ہے وہ کرنا ہے۔